السلام علیکم، آپ کا میزبان مخدوم سید اجازت شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کرنی چینل سے بات کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ چرند اور پرند تابع فرمان بن جائے، یعنی ہم چاہیں تو پرندے ہمارا فرمان مانیں، اگر ہم چاہیں یعنی حیوانات، چرند، جانور یہ بھی تابع فرما ہو جائیں۔ تو میں نے کہا ہاں یہ عمل بھی ہے اور آزمودہ عمل ہے۔ غور سے بات سننا، غور سے انشاءاللہ یہ بہت بڑا عمل ہونے والا ہے، بہت بڑی نایاب ویڈیو آج ہونے والی ہے، نایاب عمل ہے۔ چرند بھی آپ کے پابند، آپ کا تصرف ہوگا، پرندوں پہ بھی تصرف ہوگا۔ جیسے لوگ بولتے ہیں کہ فلاں لالیوں والی سرکار، فلاں چڑیوں والی سرکار، تو اسی طرح یہ عمل ہمارے دادا جی سرکار۔ عمل جو ہے نا تب کام کرے گا جب ویڈیو سکپ نہیں کریں گے، مس نہیں کریں گے، لفظ بلفظ سننا ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو مس نہیں کرنی، اس کو اجازت ہم دیتے ہیں، ورنہ عمل کی اجازت نہیں دیتے۔ چونکہ جو پوری نہیں سنتا وہ کامیاب نہیں ہوتا، پھر سمجھ اسے نہیں آتی، جو سنتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے۔ اور اگر آپ نے کرنی چینل کو آج تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ گزارش ہے کہ ہر اس آدمی کو اجازت ہے جو ہمارے کرنی چینل کو سبسکرائب کرے اور ایک خوبصورت کمنٹ لکھے، ویڈیو کو شیئر کرے۔ بس میسج لکھنے کی، فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو اجازت ہے، وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ تو آئیے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ بھائی چرند کیا تابع فرما ہو سکتے ہیں؟ کیا پرندے تابع فرما ہو سکتے ہیں؟ تو لالیوں والی سرکار بیٹھتے تھے تو ارد گرد لالیاں، تو چڑیوں والی سرکار ہمارے استاد محترم حافظ غلام رضا صاحب اعلی اللہ مقامہ کے پاس ایک آدمی سندھ سے آتا تھا، پاکستان سندھ سے آتا تھا، تو چڑیوں والی سرکار بولتے تھے، اس کے سر پہ کبھی چڑیاں، کبھی شانوں پہ چڑیاں، کبھی ہاتھوں پہ چڑیاں۔ چڑیاں آتی تھیں، چڑیاں چلی جاتی تھیں، چہچہاتی تھی، چڑیوں کو اس سے پیار تھا۔ تو ہمارے بزرگ تھے جس سے میں بڑا ملنے جاتا تھا، انہیں ہم سے بڑا پیار تھا، لالیوں والی سرکار، تو ہر وقت لالیوں کے جھرمٹ میں رہتے تھے۔ ہمارے دادا جی سرکار سید نظام الدین بری بادشاہ، ڈسٹرکٹ راجن پور، پنجاب پاکستان میں، ان کا آستانہ عالیہ موجود ہے، دربار موجود ہے۔ وہ جب صحرا میں چلا کر رہے تھے تو ان کا عمل تھا کہ چرند بھی اور مثلا حیوانات ان کے پابند تھے۔ ہرنیاں آتی تھیں، دادا جی سرکار کو دودھ پلاتی تھیں اور ہرنیاں ساتھ بیٹھتی تھیں۔ وہاں کے رہنے والے لوگ بھی بتاتے ہیں، ہزاروں لوگوں نے دیکھا۔ تو کیا ہے، آج وہ عمل بتانے والا ہوں کہ حیوان بھی، ہاں جنگل کا شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کا عمل بھی ہے، یہ بھی آپ کا تابع فرما بن سکتا ہے، مگر یہ جنگل کے شیر کو تابع فرما کرنے کا وہ اور عمل ہے، وہ بہت بھاری بھرکم عمل ہے، وہ آج نہیں بتانے والا۔ آج بتا رہا ہوں کہ پرندے آپ کی کیسے تابع داری کر سکتے ہیں، پرندے آپ سے کیسے محبت کر سکتے ہیں، کہ آپ ایسے کوئی پرندہ دیکھیں اور پڑھیں، اس کی طرف اشارہ کریں اور پرندہ اڑتا ہوا آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ جائے، آپ کے شانے پہ بیٹھ جائے، آپ کے سر پہ بیٹھ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک اور آدمی بھی میں نے دیکھا تھا، وہ ایسے ہاتھ پھیلاتا تھا اور یہی عمل پڑتا تھا جو اب میں بتانے والا ہوں۔ تو جو بھی پرندہ ہوتا تھا، مثلا لالی ہے، کوا ہے، فاختہ ہے، چڑی ہے، جیسے چڑیا بولتے ہیں، تو وہ اڑتے اڑتے چڑیا اس کے ہاتھ پہ، لالیاں اس کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتی تھیں۔ یعنی
پرندے آپ کے تابع فرما ہو جائیں، وہ عمل بتانے والا ہوں۔ اتنا بڑا عمل ہے تو آپ یہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی، میں اس کی تعداد بھی بتاتا ہوں، اس کا وقت بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کرنا ہے، جو اس کی چھوٹی موٹی پرہیز ہے میں وہ بھی بتانے والا ہوں۔ تو آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ دن کا نہیں، یہ رات کا عمل، یہ عمل رات کو کیا جاتا ہے۔ اس کا جو نایاب اور بہترین اس کا جو وقت ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے، یعنی جس وقت آپ نماز شب پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھی جاتی ہے، یہ عمل اس وقت کیا جاتا ہے۔ یہ نماز شب کے وقت کا عمل ہے اور بہت ہی نایاب عمل ہے۔ کتنی بار کرنا ہے؟ کتنی بار کرنا ہے بھائی؟ 1000 مرتبہ ایک لفظ کو دہرانا ہے اور ایک سورت پڑھنی ہے۔ وہ کون سی سورت ہے؟ وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے لوگ بزرگ اور اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اور میں آپ کو تعداد بھی بتانے والا ہوں، اس کو یاد کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایسے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، مگر جب آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچنا ہے تو اس لفظ کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے۔ بیٹا سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ 1000 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرانے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 1000 مرتبہ یہ لفظ جب دہرا لیں تو پھر آگے پڑھنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ آپ نے ایک یعنی مرتبہ آپ نے کر لیا ہے۔ تو یہ کتنے بار کرنا ہے؟ یہ آپ نے ایسے 10 بار یہ پڑھنا ہے، بعد از نماز تہجد یا تہجد سے پہلے، صبح کی اذان ہونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو 40 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ آپ کا ایک چلہ مکمل ہو جائے گا، ایک چلہ مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ نے دوسرا چلہ کرنا ہے تو دوسرے چلے میں پھر آپ نے یہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 500 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 10 بار ایسے پڑھنا ہے۔ پھر جب تیسرا چلہ آپ نے کرنا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے 250 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ نے چوتھا چلہ کرنا ہے تو اس میں آپ نے 125 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، اور 5ویں چلے میں 100 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تسبیح کو 100 بار دہرانا ہے۔ تو اس کے 5 چلے جب مکمل ہو جائیں گے تو اتنی روحانیت آ جائے گی کہ یہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ایسے کسی پرندے کو یعنی برڈز کو، پرندوں کو اشارہ کریں گے، وہ اڑتے اڑتے آپ کے ارد گرد طواف کریں گے۔ آپ چاہیں گے تو چڑیوں والی سرکار بن جائیں گے، آپ چاہتے ہیں تو آپ کے ارد گرد لالیاں آ جائیں گی۔ جس پرندے سے آپ کو پیار ہو، یہ پرندہ اچھا لگے گا، اس پرندے کی طرف اشارہ کریں گے، وہ اڑتا اڑتا آپ کی طرف آ جائے گا۔ تو نایاب عمل ہے، مگر جب بھی یہ عمل پڑھنا ہے، شروع کرنا ہے
نوچندی جمعرات کو شروع کرنا ہے، پہلے غسل بھی کرنا ہے، اور ایک غریب فقیر نادار آدمی کو پہلے کھانا بھی کھلانا ہے، اور ہر بار جب آپ نے چلہ شروع کرنا ہے تو تمام کام ایسے کرنے ہیں، پھر دوسرا چلہ، پھر تمام کام ایسے کر کے تیسرا چلہ۔ تو اس میں پرہیز جلالی اور جمالی کا بھی خیال رکھنا ہے، عقل حلال اور صدق مقال کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، تب یہ روحانیت کا منبع آپ کے اندر آ جائے گا، آپ کے دل سے اور آنکھوں سے نور نکلنا شروع ہو جائے گا۔ پرندہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ارادہ کریں گے سب چیز آپ کے ہاتھ پہ آ جائے گی، مگر یہ پرندوں کے لیے خاص کر یہ نایاب عمل ہے جو میں نے بتا دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو آخر میں تو اول و آخر آپ نے 14 بار درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ تو آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد والے محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔